اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی اہمیت کو اس طرح ہمیں ممتاز کر کے دکھایا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 23 میں 6 آیات 183 سے 188 تک مسلسل ان کی اہمیت، فضیلت، مقاصد، روحانیت، ان سب کو ڈسکس کیا ہے۔ جس کو بھی شوق ہو اس کو کمبائنڈ فارم میں پڑھنے کا احادیث کی روح سے، تو مشکات المصابیح ہے، اس کی پہلی جلد میں کتاب الصوم کے نام سے، یعنی کہ روزوں کا بیان، اس نام سے تفصیل سے احادیث موجود ہیں۔ جس کو شوق ہو وہاں پڑھ سکتے ہیں جا کر۔ اور مکمل کہنا چاہیے کہ 153 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس میں تمام نیٹی گریٹیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج یہاں جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اب اس کے آگے مزید وہ روزوں کے متعلق جو فقہی احکام و مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کا ارادہ ہے۔ جو عام لوگوں میں مسئلے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں اور ایک عام مسلمان فکر میں ہوتا ہے کہ اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو یہ مسئلے مسائل آپ لوگ چاہیں تو پوائنٹ کے اعتبار سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو جس کے ساتھ جس قسم کا مسئلہ درپیش ہو وہ اپنے مسئلے کے مطابق حدیث کی روشنی میں اس چیز کو اپنے لیے مرتب کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1 جو عموماً ہمارے یہاں پر سب سے بڑا اہم ایشو رہا ہے، وہ اس اعتبار سے رہتا ہے کہ روزے کی جو سحری اور افطاری کی ٹائمنگ ہے اس میں ہم آذان کو فالو کریں گے یا پھر جو ہمارے پاس کیلنڈر ہوتے ہیں، کیلنڈر میں جو ٹائمنگ دی جاتی ہے اس کو فالو کریں گے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے دور حاضر کے مطابق کہ جو کیلنڈر ہمیں رمضان میں ٹائمنگ کے اعتبار سے مینشن کر کے دیے جاتے ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو دور حاضر میں اذان دی جا رہی ہوتی ہے نا سحری اور افطاری کے وقت، اس اذان کا ہرگز سحری کے ختم کا یا افطار کے سٹارٹ کا ٹائم مینشن کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اذان تو دی جاتی ہے ہمیں نماز کے لیے الرٹ کرنے کے لیے، اور یہ اذان دینا شعائر اسلام سے ہے تو اس کو تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں کیا ایک مسئلہ ہے کہ مختلف مساجد میں اذانیں مختلف اوقات میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور فجر میں آپ اندازہ لگائیں گے، دیکھیں گے کہ 15 منٹ 16 منٹ ہو جاتے ہیں اور مختلف مساجد سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کسی نے جو ہے وہ ایک مسجد کی اذان ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے اب اذان دینا شروع کیا ہے، تو پھر اس سے سحری اور افطاری کے ٹائم کو مینیج کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ اور پھر عموماً اس طرح مسئلے مسائل آ جاتے ہیں کہ جب اذان چل رہی ہے، مختلف مساجد سے گھروں میں اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ سحری کے وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، تو اس طریقے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ بات جان لیجئے، کیونکہ اذان کے دوران کھانے پینے کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو بڑا مس یوز کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حدیث کے الفاظ جو ہے نا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جاتی ہے، اب جو برتن اس کے ہاتھ میں کھانے کے لیے جس میں سے وہ کھا رہا تھا وہ موجود ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جلدی جلدی اس برتن سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اذانیں چل رہی ہیں اور پھر وہ اٹھا ہے معمول کے مطابق اور پھر وہ 15 منٹ تک 16 منٹ تک کھاتا پیتا رہتا ہے۔ یہ بھی بالکل غلط طریقہ ہے، روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر آپ 10 15 20 منٹ اذان سے پہلے سحری مکمل کر چکے ہیں، اب اس کے بعد اذان کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی اذان شروع ہوئی ویسے ہی آپ نے پانی کا آخری گھونٹ پیا یا پانی کی طرف دوڑے، اس طریقے سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔